السلام علیکم طلباء و طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ختم نبوت ہے۔ تو آئیے آج ہم اس حساس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا لازمی حصہ اور ایک مومن کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار اور ثبوت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لامحدود ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ختم کے معنی، ختم کے ایک معنی ہر کے ہیں اور دوسرے معنی مکمل، تکمیل، پائے تکمیل کو پہنچنے کے ہیں۔ مفہوم: اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت۔ بنیادی عقیدہ۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت اور قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ دین مکمل کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بے شک آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر دیا۔ اسلام آخری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منتخب کر کے پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری اور پسندیدہ دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ احادیث کی روشنی میں ختم نبوت۔ قرآن پاک کی طرح احادیث مبارکہ میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قصر نبوت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میرے آنے کے بعد مکمل ہو گئی اور قصر مکمل ہو گیا۔ صحابہ کرام کا جہاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب اور دیگر چند لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں سب کے خلاف جہاد کیا اور ان کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ عقلی دلائل کی روشنی میں ختم نبوت۔ اب کسی نئے نبی کی عقلاً بھی ضرورت باقی نہیں ہے، کیونکہ کسی نبی یا رسول کے تشریف لانے کی کئی وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی ایک وجہ یا سبب باقی نہیں، اب اس لیے نبی یا رسول کی بھی ضرورت باقی نہیں۔ خلاصہ کلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اور جو اس کی جھوٹی نبوت
جھوٹی نبوت کو تسلیم کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ مرتد کہلائے گا۔ بچوں، یہ عقیدہ ختم نبوت آپ کی اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 104 پہ تیسرا سوال ہے، اس کو آپ اپنی کاپی پہ تحریر کریں گے۔ اللہ حافظ۔